وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی قرطاس کی کیا حقیقت ہے؟ قرطاس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں صحابہ اکرام سے فرمایا تھا قلم کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو قرطاس ایک کاغذ کو کہتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے نا، گمراہی سے یہی بچائے گی۔ تو اس بات کا بہت غلط مطلب لے لیا گیا بعد والے لوگوں نے، اور پیارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مختلف باتیں کرنی شروع ہو گئے کہ انہوں نے یہ کر کے زیادتی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں سے تو صرف نہیں مانگا گیا تھا، دوسرے افراد بھی موجود تھے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو وہ لا کر دے دیتے، تو انہوں نے لا کر نہیں دیا۔ تو پھر یہ اصل سارا ماجرا کیا تھا؟ سارا ماجرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اپنے صحابہ کا امتحان لے رہے تھے کہ میرے صحابہ اور میرے شاگرد کیا اس قدر تیار ہو چکے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی ان کی نظر کہیں اور جاتی ہے کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب پا کر انتہائی اطمینان کا اظہار فرمایا۔ وہ کیسے کہ صحت اس کے بعد مل گئی تھی، صحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تحریر کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اسی جواب کو کافی سمجھا جو پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اگر آپ اسی بات پہ زور دیں کہ نہیں وہ کوئی وصیت لکھنا چاہتے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شاید یہ لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے۔ اگر آپ اسی بات پر مصر ہیں نا کہ وہ خلافت کی وصیت تھی، تو وہ وصیت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھنا چاہتے تھے۔ تو اس کی دلیل اگر آپ مانگے تو ہم کہیں گے آپ کے پاس پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قول کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم سے کیوں مانگے؟ لیکن ہمارے پاس شاید موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا اعلان کروں، لیکن اللہ اس کے علاوہ چاہیں گے نہیں، اور مسلمان ان کے علاوہ کوئی پسند کریں گے ہی نہیں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، خواہ ایسے الفاظ کو چھیڑنا جس سے قدورت پیدا ہو کسی بھی صحابی کے لیے، نعوذ باللہ یہ بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔ اور شاید ہم یہ بھی دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لکھنا چاہتے تھے کہ صحابہ آپس میں حق ہیں، ان کے خلاف ایک دوسرے کے لیے نہ بولا جائے، کیونکہ اگر آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس بھی تو اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہ دلیل ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے ہی ہمیشہ تلقین کرتے رہتے تھے۔ السلام۔